تصوف کے بارے میں ہم نے پہلے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں اور بات اس جگہ پہ ختم کر دی تھی کہ تصوف کا انکار اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں چونکہ یہ غیر بدیہی ہے، اور غیر بدیہی چیز کا انکار کرنا آسان ہوتا ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ تصوف کے انکار کی یہ ہے کہ یہ نفس پر بڑا مشکل ہوتا ہے مجاہدہ کرنا اور نفس کے خلاف چلنا، چونکہ یہ چیزیں انسان پر بڑی مشکل ہیں اور ان چیزوں کا انکار اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے کہ نفس ان کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا آسانی سے۔ تصوف کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت تصوف کس چیز کا نام ہے، تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سا جواب دیا اور تصوف کی ساری جزیات کو اس میں سمیٹ دیا۔ حضرت فرمانے لگے کہ تصوف تصحیح نیت کا نام ہے، کہ نیت درست ہو جائے، انسان جو کام کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اس چیز کا نام تصوف ہے اور ساری محنت اسی کے اوپر۔ چنانچہ حضرت فرمانے لگے کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، کہ سارے اعمال جو بھی انسان صبح سے شام تک کرتا ہے، چاہے وہ شریعت کے اندر سے ہوں یا شریعت کے باہر سے ہوں، کھانا پینا سونا اٹھنا، ان سب کے اندر رضا تعالیٰ شامل ہو جائے کہ میں ہر کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کا اختتام ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ ہر کام ایسی طریقے سے انجام دیا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جائے، یعنی طبیعت شریعت بن جائے، تو اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ تصوف اور سلوک کہتے ہیں شریعت کے اس حصے کو جس کا تعلق اعمال باطنی سے ہے، یعنی ایسے اعمال جو نظر نہیں آتے، کینہ، حسد، بغض، ان سب کو ختم کرنا، اور یہ ایسے برائیاں ہیں جو نظر نہیں آتی کرتے وقت، کہ میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان سے جل رہا ہوں، اس کی نعمت کے اوپر حسد کر رہا ہوں، تو اس کو ختم کرنا اور اس کی اصلاح کرنا یہ بھی شرعی احکام ہیں، لیکن ان کا تعلق باطن سے ہے، اور تصوف اور سلوک اسی کا نام ہے۔ اور جن اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے، شریعت اس کو فقہ کہتی ہے۔ پھر فقہ کی دو قسمیں ہیں، فقہ کے دو قسمیں ہیں، ایک فقہ اکبر اور ایک فقہ اصغر۔ وہ اعمال جو کہ ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو فقہ اصغر کہتے ہیں، اور جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے وہ فقہ اکبر کہلاتی ہے۔ تصوف کا موضوع تہذیب اور اخلاق ہے، کہ انسان اپنے اخلاق کے اندر سے رذائل کو ختم کر دے اور تمام اخلاق حمیدہ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، یہ تصوف کا مقصد ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات یہاں میں سمجھاتا چلوں، وہ یہ کہ تصوف کا انکار اس طرح پر بھی کیا جاتا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی خاص شکل ہمارے تک نہیں پہنچی، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو اس وجہ سے اس کا انکار کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی چیزیں نہیں سکھائیں جس طرح کی آج پیر اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں، کہ اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جائیں اور نفس کے ساتھ لڑا جائے، جو نفس کہہ رہا ہے وہ نہ کیا جائے، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی جاگو تو ہم جلدی سو جائیں، وہ کہہ رہا ہے ابھی نہ کھاؤ تو ہم کھا لیں، وہ کہہ رہا ہے ابھی نہ پیو تو ہم پی لیں، اس طرح کی چیزیں۔ اور جو اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ جو اس خانقاہ کے اندر کام کیے جا رہے ہیں شریعت کے اندر آج سے پہلے کبھی کسی صحابی نے نہیں کیے، کبھی کسی تابعی نے نہیں کیے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے نہیں کروائے، تو بھائی ایک چھوٹی سی عرض اس شخص کے لیے کہ قرآن کے حفظ کرنے کے آج جو مدارس موجود ہیں اور ان کے اندر جو مروجہ شکل ہے، جس طریقے سے قرہ حضرات بچوں کو قرآن یاد کرواتے ہیں
کہ پہلے سبق سنانا ہے، پھر سب کی سنانی ہے، پھر منزل سنانی ہے، کیا اس کی شکل عہد نبوی میں موجود تھی؟ عہد صحابہ میں موجود تھی؟ عہد تابعین میں موجود تھی؟ نہیں، لیکن اس کو کوئی غلط نہیں کہتا، اس وجہ سے کہ مقصد اس زمانے میں موجود تھا اور مقصد اس زمانے میں بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنی ہے، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے اور شریعت کو اپنی طبیعت بنانے کے لیے ہم کسی بزرگ سے اپنی اصلاح ایسے طریقوں سے کرواتے ہیں جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوس نہیں ہیں، ثابت نہیں ہیں، لیکن شریعت سے باہر نہیں ہیں، تو وہ طریقے اور وہ رستے اور ایسے کام جن کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ شریعت سے کوئی باہر نہیں کہلائیں گے، شریعت کے کوئی خلاف نہیں کہلائیں گے، بلکہ عین شریعت ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہی ہے۔ چنانچہ شریعت، تصوف اور سلوک کا انکار، اس کی ایک ظاہری اور بڑی وجہ وہ یہ نظر آتی ہے چونکہ نفس کے اوپر ہمیں کنٹرول نہیں ہے اور نفس کے مخالف چلنا یہ ہمارے بس میں نہیں رہا، تو ہم تصوف اور سلوک کو ایک غیر دینی چیز قرار دیتے ہیں اور شریعت کے خلاف تصور کرتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار کر دیا جائے۔ جب انکار ہی کر دیا تو پھر اس کے اوپر چلنا تو درکنار۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔